فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے اعلان کیا، بڑے خوشگوار انداز میں اعلان کیا کہ وہ تمام ملازمین جو ملازمت کر رہے تھے لیکن ان کی جو جاب تھی وہ پرماننٹ نہیں تھی، ان کے مطابق کہ وہ لوگ میرے آفس آتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ میرا فیوچر کیا ہوگا. ہم ڈیفینیٹلی جب آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں تو ادارہ آپ کو کسی بھی وقت نکال سکتا ہے اگر آپ اس کے پرماننٹ امپلائی نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا اقدام تھا ان ملازمین کے لیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کشمیریوں کو جاب سے زیادہ اپنے کشمیر کی سلامتی کی فکر زیادہ ہے، اپنے لوگوں کی فکر زیادہ ہے. جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کا خون رائے گا نہ جائے، اس کی فکر زیادہ ہے. بہت ہی اچھا ہوتا کہ آپ میڈیا کے سامنے آتے اور فخری انداز میں کہتے کہ میں اپنے کشمیریوں کے لیے میں نے سب کو منا لیا، میں نے سب کو منا لیا کہ وہ آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، آپ کی سنی جائے گی. میں اپنے کشمیریوں کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا کہ ہمارے کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے. آپ کو ایک اچھے الفاظ میں یاد کرتے کشمیری عوام اگر آج آپ اس طرح کا ایک بیان دے دیتے، بیان نہیں آپ ایکچول میں اگر اس طرح کرتے. تو دیکھیں کشمیری عوام اس وقت جس حالات سے گزری ہے، جو اس ٹائم وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی دکانیں سب بند ہیں، اشیاء نہیں موجود، دوائیاں، ہاسپٹلز، کسی چیز کی بھی ایکسیس نہیں ہے. اور کچھ طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان کے ایکشن کمیٹی کے جو لیڈران ہیں وہ را کے ایجنٹس ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. دیکھیں میں کوئی اتنی بڑی جرنلسٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی اینالسٹ ہوں، نہ مجھے پتہ ہے کہ کیا چیز ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے. میں صرف اپنی رائے دیتی ہوں، میں اپنی ایک آبزرویشنز دیتی ہوں، اپنا اوپینین دیتی ہوں کہ اچھا یہ چیز ایسے، تو اگر یہ ایسے ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، اگر یہ ایسے تھی تو اس کو ایسے کر دیتے تو زیادہ بہتر رہتا. اسی لحاظ سے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے جو لیڈران ہیں یا جو اس کے کور ممبرز ہیں اگر وہ را کے ایجنٹ ہیں آپ کے مطابق، تو عوام چاہتی ہے کہ آپ ثبوت کے ساتھ بات کریں. مجھے اس وقت کسی کی فکر نہیں ہے، نہ ان لیڈران کی فکر ہے، نہ مجھے پاکستانی جو ہیں ان کی فکر ہے. مجھے جو فکر ہے وہ عوام کی ہے، جو ہمارے کشمیری نہتے وہاں پہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ مانگ کیا رہے ہیں آپ سے؟ روٹی، کپڑا، اپنے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، آٹا، بجلی، یہی مانگ رہے ہیں. اور کیا مانگا ہے انہوں نے آپ سے؟ اتنی سی بات پہ آپ کیسے خون بہا سکتے ہیں کسی کا؟ لیکن کشمیریوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی، اس ٹائم جو آپ کے وہی لیڈران، جو وہی پولیٹیشینز جو آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے کہتے تھے جی میں آپ کو روڈ دوں گا، میں آپ کے لیے بجلی دوں گا، میں آپ کو اسکولز دوں گا، میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، میں آپ کے لیے وہ کر دوں گا، خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور ان کو پہچانیں. اس ٹائم وہی پولیٹیشینز جو آپ کے آگے آ کے بڑی بڑی چھوڑتے تھے، اس ٹائم ان کو صرف ایک فکر لاحق ہے. ان کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا کہ کشمیر میں کوئی مر رہا ہے، کشمیریوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، کشمیریوں کے پاس ادویات نہیں ہے، کشمیریوں کے پاس ہاسپٹل جانے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کی ساری چیزیں بند ہو چکی ہیں. ان کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا. یقین کریں وہ اپنی عیش و عشرت والی لائف جی رہے ہیں، وہ کھا بھی رہے ہیں، وہ پی بھی رہے ہیں، وہ گھوم پھر بھی رہے، وہ سکون سے اپنی نیندیں بھی پوری کر رہے ہیں. ان کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا کہ کشمیری کن حالات میں ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، بھوک ہے، پیاس ہے. ان کو ذرا رتی برابر فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے کہ کشمیر میں الیکشنز ہو جائے، وہ اپنی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں، ان کو وہ ٹکٹ مل جائے الیکشن لڑنے کا. لیکن آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ان لوگوں کے چہرے پہچانے، ان کو پہچانے اب ہی اگر آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے ہیں. اللہ کرے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں، کشمیر دوبارہ سے امن دیکھے، ہمارے لوگ دوبارہ سے اپنی خوشگوار زندگیاں شروع کریں، اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، ان کی جو فیملیز ہیں ان کو صبر جمیل عطا کریں. کسی کا جوان بیٹا، ایک جوان موت، اس کا درد کبھی ختم نہیں ہوتا. اور ایک اچانک سے جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ شہید ہو جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں، وہ دکھ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا. میرے اپنے اتنے گئے ہیں، مجھے پتہ ہے کتنا دکھ ہوتا ہے اس چیز کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں کریں، ہمارے کشمیریوں کے لیے آسانیاں کریں، اور وہ جو لوگ جنہوں نے اس امن کے لیے اپنے حقوق کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. شہید ہیں وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ وہ ڈائریکٹ جنت نہیں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیست و نابود کرے جنہوں نے ہمارے کشمیریوں کو اور ہماری جو افواج ہیں یا جو ہماری فورسز ہیں ان کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا. لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے انشاءاللہ جب ہمارے ہاں امن ہو جائے گا، کشمیر دوبارہ سے خوشیاں دیکھے گا، اور جب یہ حکمران، جب یہ پولیٹیشنز آپ کے علاقے میں آئیں، چاہے آپ کشمیر کے کسی بھی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کہیں سے بھی ہیں،
ان کو جوتوں کے ہار پہنا کے وہاں سے واپس کریں. ان کو اپنے علاقے میں مت داخل ہونے دیں, وہاں لکھ کے لگا دیں کہ آپ کا یہاں داخلہ منع ہے. ان کو ووٹ مت دیں, یہ اس لائق ہی نہیں ہے, یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی ووٹ دیا جائے یا عوام ان کے خاطر نکلے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو ابھی یہ سب ہونے کے بعد بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں, ان کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے یا ان کی پوسٹ لگا رہے ہیں کہ جی ایک لیڈر یہی رہ گیا ہے, یہی ایک لیڈر رہ گیا ہے. کوئی ایک بھی لیڈر مجھے بتائیں جو آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آتا تھا, کیا آج اس نے آپ کے لیے آواز اٹھائی؟ کیا وہ آپ کے وہاں پہ کشمیر میں موجود ہے؟ کیا اس نے آ کے پتہ کیا کہ آپ کے وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کہ آپ کو کھانے کے لیے چیزیں موجود ہے, کہ آپ کے مریض ہیں ان کو ہسپتال جانے کی سہولت میسر ہے, کہ آپ کے پاس ادویات ہیں؟ نہیں, کوئی ایک بھی نہیں آیا ہوگا. یقین کریں ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس حال میں. ان کو اگر فرق پڑتا ہے تو اپنے ووٹ سے فرق پڑتا ہے, اپنی سیٹ سے فرق پڑتا ہے. یہ الیکشن کے وقت آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ 5 سال تک غائب رہتے ہیں. میں چیخ کے یہ بات کر رہی ہوں, ان کو ووٹ مت دیں, ان کو پہچانیں, ان کے اصلی چہرے پہچانیں. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا کشمیریوں کے خون بہنے پہ, یہ ذرا سامنے نہیں آئے. یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے بولا تو ہم سے یہ سیٹ چھن جائے گی, اگر ہم نے کچھ بولا تو ہماری عیش و عشرت ہم سے چھین لی جائے گی, اگر ہم نے کچھ بولا تو ہم رگڑے جائیں گے. یہ ایسی عوام ہے. آپ لوگ ہمیشہ بے وقوف بن جاتے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی جوتوں کے ہار ڈالیں جو اب بھی ان کی حمایت کرتے ہیں, جو اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہی ایک لیڈر کشمیر کا ہے. کشمیر کا کوئی بھی ایک لیڈر نہیں ہے. کوئی ایک نام مجھے بتائیں جس نے کشمیریوں کے لیے کچھ کیا ہو یا کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی ہو. یہاں اگر کوئی بھی بات کر رہا ہے تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بات کر رہا ہے, کوئی کشمیریوں کے لیے نہیں ہے. کشمیری خود اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, چاہے وہ انڈین آکیپائڈ کشمیر ہے یا وہ یہ کشمیر ہے. جتنے بھی لوگ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ آ کے بات کر رہے ہیں, مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بات کر رہی ہیں اس کا مطلب آپ بھی ویوز لینا چاہتی ہیں. میں کشمیر پہ پہلے سے بھی بات کر رہی ہوں. میں نے ابھی تو یہ جنگ کب کی شروع نہیں ہوئی, میں نے تب بھی بات کی جب فیصل ممتاز راٹھور نے کہا جی میں خواتین کو 10 مرغیاں دوں گا. میں نے اس ٹائم یہ بات کی کہ مرغیوں پہ بیٹھ کے ہم ہسپتال نہیں جا سکتے, مرغیوں پہ بیٹھ کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اگر کسی کا کوئی بیمار ہے, کسی کی کوئی فوتگی ہوگی ہے, وہ مرغی پہ بیٹھ کے وہاں نہیں پہنچ سکتا. ہمیں روڈز چاہیے, ہمیں جو ٹرانسپورٹ ہے ہمارا وہ مسئلہ حل کریں. ہمارے پاس پانی کی سہولیات نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا عوام کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ مجھے مت بتائیں کہ مجھے ویوز لینے ہوتے. ویوز لینے کے لیے, خواتین کے لیے اور بہت سی چیزیں یہاں پہ کرنے کے لیے. میرے پاس ایک کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں جس پہ آ کے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں تو مجھے اس سے ویوز ملیں گے. میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے بہت سے لوگ, اور میں بھی جانتی ہوں, جو انسانی حقوق کے علمدار تو بنے ہوئے, لیکن ان کے گھر کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھے ہوئے. میں ان کی وٹنس ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ جو لوگ بڑے انسانی حقوق کے باتیں کرتے ہیں, انسانی حقوق کے علمدار بنے ہوئے, یہ اپنے اندر جو ان کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. کشمیریوں سے گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور خدارہ ان لوگوں سے بچیں جو کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا رہے ہیں, جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ وہ وقت نہیں ہے, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, یہاں پہ آپ کسی کو نہیں پہچان سکتے کون کیا ہے. اپنی پروفائل لاک کر کے اپنی تصویر نہیں لگاتے ہیں, کسی کوئی بھی پکچر لگا کے, اور آپ کامنٹ سیکشن میں آ کے غلاظت بک رہے ہوتے ہیں آپ پاکستانیوں کے خلاف, کشمیریوں کے خلاف. جو اصلی اور نسلی کشمیری اور جو اصلی اور نسلی پاکستانی ہیں وہ اب بھی کشمیر سے محبت کرتے ہیں, اور جو کشمیری ہیں وہ اب بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں. کشمیر کا اور پاکستان کا رشتہ بہت پرانا ہے. وہ اس طرح سے جو اشرافیہ ہے, جو حکمران ہے, ان کی بنا پہ آپ کشمیر اور پاکستان کے رشتوں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. میں نہ پاکستانی افواج کے خلاف بات کر رہی ہوں, نہ میں پاکستانیوں کے خلاف بات کر رہی ہوں, نہ میں کشمیری عوام کے خلاف بات کر رہی ہوں, نہ میں کشمیری جو ایکشن کمیٹی اس کے خلاف بات کر رہی ہوں. میں صرف حق اور سچ کی بات کر رہی ہوں. اگر پاکستان کی جانب سے یہ پاکستانی حکمران جو ہیں یا ہماری جو ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ را کے ایجنٹس ہیں یا وہ دہشت گرد ہیں, تو آپ عوام کے سامنے حقائق لے کے آئیں, عوام کو دکھائیں. اور جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کشمیر میں اتنی شہادتیں ہو گئی, میں کہتی ہوں, میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولیات دوبارہ سے کھول دی جائے, وہاں پہ انٹرنیٹ سروس بحال کی جائے, اور وہاں پہ موبائل سروس بحال کی جائے, تاکہ آن گراؤنڈ ریالٹی جو بھی ہے وہ عوام تک پہنچے. پھر وہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کریے, آپ بھی جائیں وہاں پہ, میں کیسے چلی جاؤں؟ میں نے کبھی کہا ہے کہ میں وہاں جا کے بات کروں؟ میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی آواز پہنچا سکتی ہوں, میں اپنے جو ادارے ہیں ان تک اپنی آواز پہنچا سکتی ہوں. میں اگر وہاں جا سکتی تو میں ضرور جاتی. اب میں ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ ہوں, میں جاب کر رہی ہوں, میں پڑھ رہی ہوں, مجھے وہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں. آپ تو
آپ لوگ بنا سوچے سمجھے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, کوئی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن میں اگر مجھے ابھی اس ٹائم سوشل میڈیا پہ میرے 12,000 فالوورز ہیں, تو اگر وہ لوگ مجھے سن رہے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے اور یہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ میں ایک حقائق اور سچ پہ مبنی بات کروں, میں غلط بات نہ کروں, کیونکہ اگر میں کوئی غلط بات آپ تک پہنچاؤں گی اور وہ آگے جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا گناہ میرے سر پہ ہوگا. لیکن میں پھر بھی گورنمنٹ سے, حکومت آزاد کشمیر, فیصل ممتاز راٹھور, ان سے گزارش کرتی ہوں کہ خدارہ ابھی بھی وقت ہے, آپ عوام کے لیے سوچیں, عوام کے مطالبات سنیں. ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے, اچھی خبریں سننے کو آ رہی ہیں, اور میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ اچھی اگلا جو سورج نکلے وہ ہمارے لیے کوئی اچھی امید کی کرن لے کے آئے, اور ہمارے کشمیری بہن بھائی جتنے بھی ان کے لیے آسانیاں کرے, کشمیر دوبارہ سے امن کا گہوارہ بن جائے, اور جو ہمارے انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں جو لوگ ہیں میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. ہمارے وہ بہن بھائی جو ہیں وہاں سے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم خوش ہیں کچھ, دیکھیں ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو حکومت سے گزارش ہے کہ ہماری انٹرنیٹ سروس بحال کی جائے, ہمارے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ہمیں مہیا کی جائیں, اور ہمیں بولنے کا حق ہے, ہم صرف بول سکتے ہیں.